اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بامقصد زندگی گزارنے کے لیے، کامیاب انسان بننے کے لیے، کامیاب مسلمان بننے کے لیے، کامیاب اپنا فرمانبردار بننے کے لیے ایک ذریعہ عطا فرمایا ہے، اسلام کی شکل میں، ایمان کی شکل میں۔ یہ دونوں جہاں کی سرخروئی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ایک آدمی کو سفر کرنا ہے، سفر کرنے کے لیے سواری درکار ہے، سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو منزل تک پہنچنے کے لیے جس طرح سواری ذریعہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہماری منزل، تمام انسانوں کی منزل جنت ہے۔ ہماری آخری منزل، حقیقی منزل، جس کے بعد وہاں سے کوئی واپسی نہیں، وہاں کی کامیابی کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اصل کامیابی جس کو کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا، یہی شخص کامیاب ہے حقیقت میں۔ اور ایسی کامیابی ہے جس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اس کے بعد کوئی امتحان نہیں، اس کامیابی کے بعد پھر کوئی دنیا میں زندگی نہیں۔ تو ایسی تمام کامیابیوں کے لیے دنیا کی کامیابی عزت کے ساتھ، سکون امن کے ساتھ انسان زندگی گزار سکے، انسان کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں میں تو وہی نعمتیں، ایک عزت والی زندگی، دوسرا امن والی زندگی۔ عزت اور امن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سربلندی، بادشاہی اور حکومت کا بھی وعدہ ہے۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اس سورہ زمین پر تم ہی سربلند رہو، تمہاری ہی بادشاہت رہے گی، حاکمیت رہے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان میں کامل۔ تو دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے، دنیا کی کامیابی، قبر کی کامیابی، میدان محشر کی کامیابی، ان تمام کامیابیوں کو حاصل کرنے کے اور ہر جگہ کی ناکامی سے بچنے کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بے شمار نعمت، ایک بہت بڑی دین کی دولت، ایک اہم ذریعہ عطا فرمایا ہے، اسلام کی شکل۔ جو اس ذریعے کو اختیار کرتا ہے، اس کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، وہ شخص بامقصد زندگی گزارتا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے پیدا ہونے کا مقصد سمجھنا، جاننا بے حد ضروری ہے کہ ہم کیوں پیدا ہوئے۔ دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی بیکار نہیں بنائی، بڑی سے بڑی مخلوق بھی بیکار نہیں بنائی۔ جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، ہر مخلوق کے پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہو۔ ایسا اس لیے ہے کیونکہ اللہ حکیم ہے، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تب جب تمام مخلوقات کی پیدائش اور وجود میں لانے میں کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، تو پھر انسان جو اشرف المخلوق، اس کے پیدا ہونے میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، بلکہ بہت بڑا مقصد ہے، بہت اہم مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جائے۔ ہم اللہ پر یقین کرتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن جو درجے کی معرفت ہونی چاہیے،
اللہ کی بڑائی، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت، یہ تین چیزیں جب ہمیں سمجھ میں آئی تو پھر اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے۔ سب سے پہلے ہمیں اللہ کی بڑائی کا دلوں میں بٹھانا بہت ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر، نماز کا پہلا لفظ اللہ اکبر، حج کے موقع پر جو رستہ ہے اس میں اللہ اکبر، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں سب سے پہلے اللہ اکبر، نماز جنازہ میں 4 تکبیرات اللہ اکبر، عید کے موقع پر زائد تکبیرات اس میں بھی اللہ اکبر۔ تو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی دلوں میں اتارنا مقصود ہے، اس وجہ سے اس پر بہت زور ہے۔ اللہ اکبر کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ کی ذات ہر شے سے بڑی، چاہے وہ چیزیں دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں، آسمانوں میں ہو، سمندروں میں ہو، زمین میں ہو، فضا میں ہو، جہاں کہیں بھی کوئی بھی مخلوق، بڑی سے بڑی مخلوق ہے، بڑی سے بڑی چیزیں ہیں، تمام چیزوں سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی ذات۔ اللہ کی بڑائی جب تک دل میں نہیں آئی تب تک اللہ کا حکم فوراً بجا رہا، تاخیر کیے بغیر، سستی کیے بغیر، ٹال-مٹول کیے بغیر، سوچے بغیر اللہ کا حکم پورا کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہے۔ حضرت ہمارا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب غزا ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے ایسے نکل جاتے جیسے ہمیں گویا ہمیں پہچانتے نہیں، آپ علیہ السلام گویا ہمیں پہچانتے ہیں۔ ایسا آپ کیوں نکل رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اللہ کی بڑائی تمام آپ کو آپ علیہ السلام کے دل میں، آپ علیہ السلام کی ذات میں موجود تھی۔ بڑے کا حکم آئے اور میں تاخیر کروں یہ نہیں ہو سکتا، بڑے کا حکم آئے اور میں رک جاؤں یہ نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ہمارے گھر کے سامنے سی ایم آ جائے، پی ایم آ جائے اور آ کر ہمیں آواز دے، ہمیں آواز دینے کا علم بھی ہو جائے کہ کون آواز دے رہا ہے، بھلا بتائیے کہ کوئی انسان، کوئی رعایا کا آدمی سی ایم اور پی ایم کے بلانے پر دروازے پر جانے میں داخل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس آدمی کی بڑائی دل میں، عظمت دل میں، عزت دل میں، داخل کروں گا یا نہیں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے سزا میں بےادبی اس کو سمجھی جائے گی، گستاخی سمجھی جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جانا، نمازوں کو قضا نہ کرنا، چھوڑ نہ دینا، اسی طرح ہر حکم کو پورا کرنا، زکات کو ادا کرنا، حج کا ادا کرنا، ہر حکم کو ادا کرنا آسان ہوگا فوراً جب اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ کی ربوبیت جب تک ہمارے دلوں میں نہیں آئے تب تک اللہ کی معرفت حاصل نہیں، اللہ کی بڑائی کا بھی آنا اور اللہ کی ربوبیت ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیسے پالنے والے، اللہ پالنے کے لیے کیا آیا، مخلوق اور چیزوں اور اسباب اور اشیاء کے نقشوں میں محتاج ہے یا نہیں ہے، اسباب کے پابند ہے یا نہیں ہے، اسباب کے بغیر بھی پال سکتے ہیں یا اسباب ہوں گے تو پالیں گے ورنہ نہیں پالیں گے، پیسے ہوں گے تو پالیں گے ورنہ نہیں پالیں گے۔ اللہ کی ربوبیت کا دلوں میں اتارنا بہت ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ ہر حال میں پالے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ میری مقدر کی روزی مجھے پہنچائیں گے۔ انسان کے علاوہ
کچھ مخلوقات ایسی ہیں جیسے چیونٹی وغیرہ، اور کم مخلوقات ایسی ہیں جو اپنا رزق اکٹھا کر کے رکھتی ہیں، جمع کر کے رکھتی ہیں، اسٹور کر کے رکھتی ہیں۔ اکثر مخلوقات ایسی ہیں جو اگلے دن کا رزق جمع کر کے نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ کیونکہ اللہ کی ذات کا بھروسہ ہے، جس طرح اللہ نے مجھے آج رزق دیا ہے کل بھی دے گا۔ تو بڑی سے بڑی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ پاتا ہے۔ انسان کی روزی کا تعلق ایک نظام کے تحت ہے، ایک منظم نظام ہے روزی کا۔ انسان کے علاوہ مخلوقات ان کی روزی کا کوئی منظم انداز میں کوئی انتظام نہیں ہے۔ تب اتنا اچھا نظام ہے انسان کا کہ اس کے پاس وہ جب چاہے کھا سکتا ہے، جب چاہے خرچ کر سکتا ہے، پرندہ جب چاہے دانا نہیں کھا سکتا، دیگر مخلوقات جب چاہے غذا حاصل نہیں کر سکتا۔ جب اللہ نے ایسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے رزق کی کہ دیگر مخلوقات کے مقابلے میں سہولت آسانی اللہ نے رکھی ہے، تو اللہ کے شکرانے میں بجائے اس کے کہ ہم روزی کی تلاش میں رزاق کو بھول جائیں، ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس روزی کی فراوانی اور آسانی کے شکر بجا لانے میں اللہ کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی عبادت کی کثرت یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نوافل کی کثرت یہ اللہ کا پورا شکر ادا کرنا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری واجب عبادات ہیں، پڑھائی سے ہم کو چھوڑ کر دیگر جو ہماری عبادات ہیں نوافل، یہ گویا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام عبادت کی کثرت کیا کرتے ہیں، تو صحابہ آپ کو پوچھتے تھے کیا اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف نہیں کیے؟ پھر اتنی زیادہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے تو پھر میں کیوں نہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں۔ تو اللہ نے جو ہمیں روزی دی ہے اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی پالنے والے ہیں، اس کا کامل یقین ہو۔ یہ کامل یقین آدمی کو ہر حال میں عبادت پر ڈالے۔ ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہو، مغرب کی نماز ہو رہی ہے، گاہک آ رہا ہے، گراہک آ رہا ہے، اگر اس کا یقین دکان سے پڑھنے کا ہوگا تو پھر نماز کو چھوڑ کر وہ دکان پہ پڑھتے، دکان سنبھالے۔ اگر اس کا یقین اللہ سے پڑھنے کا ہوگا تو اللہ ہونے پر وہ گراہک پر کام چھوڑ کر پہلے اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، پھر اس کے بعد دکان پہ جائے گا۔ تو اللہ سے پڑھنے کا یقین آدمی کو عبادت سے نہیں ہو، مال سے پڑھنے کا یقین، اسباب سے پڑھنے کا یقین آدمی کو عبادت سے دور کر دیتا۔ تو اللہ کی ربوبیت کا یقین ہمارے دلوں میں، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو اور اللہ کی ربوبیت کا کامل یقین ہمارے دلوں میں۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے تو پھر ہماری ہر ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں اسباب پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کئی جگہ قرآن حدیث میں اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت، ایسی مخلوقات پر جو اللہ کی قدرت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، بڑی سی بڑی طاقتیں اللہ کے نزدیک چھوٹی ہے، اللہ کے لیے بڑی اور چھوٹی کوئی نہیں، ہر چیز چھوٹی ہے۔ یہ ہمارے لیے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑی مخلوق ہے کوئی چھوٹی مخلوق،
تو اللہ کی قدرت کا، اللہ ہر چیز کا قادر، اس کا کامل یقین ہو. جب اس کا کامل یقین ہوگا تو پھر اسباب کا یقین ہمارے دلوں سے. جب اللہ ہر چیز کا قادر ہے تو مجھے ہر ضرورت پوری کر سکتے، میرے ہر حاجت کو بدل سکتے ہیں، میری ہر مصیبت کو دور کر سکتے ہیں، مجھے ہر وہ کامیابی دے سکتے ہیں، مجھے ہر وہ کامیابی سے بچا سکتے ہیں جس کا مجھے اندیشہ ہے. اللہ کی بڑائی، عظمت اور اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت پر ہمارا کامل یقین ہوگا تو اس کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. ہم حقیقی معنی میں اللہ کو پہچاننے والے بنے. جو اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا. تو مسلمانوں کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہوا تاکہ وہ اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے گمراہ کر دے. اللہ تعالیٰ قیامت میں فرمائیں گے اس سے وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، جس طرح کی دنیا میں ہمیں بھول کر زندگی گزارا، آج قیامت میں بھی ہم تجھے بھلا دیں، تجھے بھلا دیا جائے. یعنی تیرے حصے میں کامیابی نہیں آئے گی. کامیابی کو بھول جا، جنت کو بھول جا، تو صراط پر سے آسانی سے گزرنے کو بھول جا، نام امان کے دائیں ہاتھ میں ملنے کو بھول جا، عرش کے سائے میں جگہ کو بھول جا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر کو بھول جا. یہ اس کو خسارہ اٹھانا پڑے. تو اللہ کو یاد رکھنا اسی کے لیے آسان ہے جو اللہ کو پہچان پر زندگی گزارا. اللہ کو یاد رکھتے ہوئے زندگی گزارا. ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، صبح تسبیحات میں یاد کر لی، اثر بعد مغرب مشابہ تسبیحات میں یاد کر لی، یہ الگ چیز ہے. یاد رکھنا یہ الگ چیز ہے. یاد کرنے اور یاد رکھنے میں فرق. یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں وہ اللہ کو بھولا نہیں، اللہ کے استحضار اس کو حاصل ہے. جیسا کہ صحابہ کو صفت ہے، وہ اپنی بدنوں کے ساتھ، جسموں کے ساتھ اعمال میں ہوتے اور اپنے دلوں کے ساتھ اللہ کی یاد میں ہوتے. اجسامهم فی اعمالہ وقلوبهم فی ذکر اللہ. حضرت مولانا علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ان کے خادم صحابہ کی صفات بیان کرتے ہیں، جن میں آپ فرماتے ہیں کہ اپنے صحابہ رضی اللہ اجمعین اپنے بدنوں کے ساتھ کاموں میں مشغول ہیں، لیکن ان کے قلوب اللہ کے ذکر میں مشغول ہے. اللہ کے ذکر میں ایسے مشغول، اللہ کا اقتدار ایسے حاصل ہے کہ اللہ کے حکم کو چھوڑنا تو بہت دور کی بات ہے. ہر ایک کی مثال دے کر فرماتے ہیں. مثلا فرماتے ہیں کہ ایک لکڑہار ہے، لکڑی کاٹنے والا ہے. اگر وہ شخص لکڑی کاٹنے کے لیے اپنی کلاڑی کو اوپر اٹھایا ہوا ہے، ادھر اللہ کی آواز آتی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، اللہ اکبر اذان کی آواز کان میں پڑتی ہے، تو وہ کسان صحابی اتنی تاخیر کو بھی گوار نہیں کرتے کہ پیچھے اٹھائے ہوئے کلاڑے کو سامنے لائے، بلکہ پیچھے ہی چھوڑ دیتے اور کہتے ہیں اللہ کے حکم کو پورا کر. یہ ہے صحابہ کی صفات. اتنا حکم کو پورا کرنا آسان اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ کی عظمت اور بڑائی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی. اللہ سے پلنا انہیں سمجھ میں آ گیا، اللہ ہر چیز کا قادر ہے انہیں سمجھ میں آ گیا، اس لیے ان کے لیے ایسا اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہے. تو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد اللہ کی معرفت ہمیں مل جائے. اللہ کی معرفت ملتی ہے عبادت سے، بندگی بجا لانے سے، عبدیت کے ساتھ زندگی گزارنے سے، اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارنے سے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بندے کے معنی
تو خالق اور مخلوق کے معنی مخلوق کے معنی میں، انسان کے معنی میں، اور ایک معنی بندی کے غلام کے معنی میں۔ اس کا غلام کا کچھ نہیں، کچھ اعتبار نہیں، جو آقا کی مرضی وہ غلام کی مرضی، ایسے ہی جو اللہ کی مرضی وہ انسانوں کی مرضی ہوگی۔ جیسے اللہ چاہ رہے ہیں ویسا انسانوں کو کرنا چاہیے، یہ عبدیت، مکمل غلامی بجانا۔ تو یہ عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، سجدوں کی کثرت سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کے ذریعے سے یہ عبدیت والا مقام اور حقیقی معنی میں اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے شکر گزار اور اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنے والے میں شمار ہوتے ہیں۔ جب ہمارے اندر عبادت کی کثرت، اب ہم اپنے پیدا ہونے کے مقصد کو کیسے حاصل کریں؟ اللہ کی معرفت ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، اور یہ مقصد ہمیں کیسے حاصل ہو، ہم ایسا مقصد زندگی گزارنے والے کب بن سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے ہم سب کے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، ایمان کی طاقت کو مضبوط کرنا ہوگا، ایمان کی قوت اور حق یقین کی پختگی، یہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑا ہتھیار ہے، سب سے بڑی فوج، مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑی طاقت وہ ایمان کی قوت۔ جب تک یہ قوت مضبوط نہیں ہوگی، اعمال میں کمزوری ہوگی، اعمال میں استقامت نہیں ہوگی، اعمال میں جان نہیں ہوگی، اعمال میں اللہ کا استحضار نہیں ہوگا، اس کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ استحضار ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تمام مسلمان، سب مسلمان اس بات سے دعویٰ ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے تو شیطان نے ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ ایمان کی دعوت کو غیروں کے لیے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں ایمان کی بات کرنے اور سننے سنانے کی اور سوچنے کی دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ وسوسہ اسلامی تعلیمات کے خلاف، سنت نبی کے خلاف اور صحابہ کے عمل کے خلاف۔ چنانچہ آئیے اسلامی تعلیمات میں اس سلسلے میں کیا رہبری ہمیں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو اپنے ایمان کی فکر کرو۔ ادھر فرماتے ہیں کما آمن الناس، اپنے ایمان کو ایسے بناؤ جیسے صحابہ بنائے، انبیاء بنائے، اولیاء اللہ بنائے، انبیاء بنائے، صدیقین بنائے، شہداء اور صلحاء بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جدید ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو، اللہ سے ہونے کو بولو اور سنو اور غور و فکر کرو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ اور صحابہ کا عمل کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اجلس بنا نؤمن وسعاشا، اور ہمیں بدر ایمان کے تذکرے۔ اسی طرح اور بھی صحابہ ایمان کی مجلس سے لگائے بیٹھے، تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کو ایمان کی محنت کی ضرورت ہے۔ یہ محنت ہوگی تو یہ بنیاد ہے، یہ جڑیں ہیں، اسلام کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ جب یہ جڑ تر تازہ ہوتی ہے تو پھر درخت پر جو موجود پھل اور شاخیں، پھول سب نظر آتے ہیں ہرے بھرے، سب میں تازگی ہوتی ہے، سب میں جان ہوتی ہے۔ جب جڑیں سوکھ جاتی ہیں
تو پھر سارا طرف سوکھ جائے. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر دین کے جتنے شعبے ہیں تمام شعبوں میں جان ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، مکمل طور پر عمل ہوتا ہے، کوتاہی نہیں ہوتی، ناقدری نہیں ہوتی، غفلت نہیں ہوتی. جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر تمام شعبوں کے اس میں اخلاق اور کمزوری آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے. ایمان ہے کیا؟ اللہ کی ذات اور صفات کا کامل یقین، اسباب کے مقابلے میں، نقشوں کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں، ظاہر کے مقابلے میں، عقل کے مقابلے میں. ظاہری آنکھ ایک کہہ رہی ہے اور اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے. ظاہر میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ آپ جلا ڈالے گی، حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ باپ ہوں گے. ظاہر یہ ہے کہ لوہا سخت ہو، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت کی طرح نرم کر دیا. ظاہر یہ کہ انگوٹھے میں سے کچھ نہ نکلے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کی والدہ اپنے صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دی تھی تو انگوٹھے سے دودھ اور شہد نکل رہا، اس سے آپ خوش فرما رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، ہر میں اپنی کی صورت میں اپنے بیٹے کے ضائع ہونے کا تمہارا اندیشہ کرتی ہو تو اسے صندوق میں ڈالو اور دریا میں بہاؤ، اور اپنے بچے کی ہلاکت کا اندیشہ مت کرو، ڈرو مت اور غمگین بھی مت ہو. اللہ آپ کے بچے کی حفاظت کرے. تو اللہ کی قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہے کہ ظاہر کے خلاف اللہ تعالیٰ کرنے پر قادر ہے. ظاہر یہ ہے کہ انسان سے انسان پیدا ہو، جاندار سے جاندار، جانور سے جانور پیدا ہو، لیکن صالح علیہ السلام کے قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ نے سب چٹان سے 10 ماہ کی تندرست گاڑ ہونے کو اللہ نے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جو ظاہر کے خلاف. تو جو نظر آ رہا ہے اس کو اس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے ہو نہیں رہا ہے، اور جہاں سے ہوتا ہوا، جہاں سے ہو رہا ہے وہاں تک نظر نہیں آ رہا. مثال کے طور پر فین سے ہوا کا آنا نظر آ رہا ہے، لائٹ سے روشنی کا آنا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کرنٹ کی قدرت کام کر رہی وہ نظر نہیں. اسی طرح ہر سبب میں اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کر رہی ہے. دوا میں شفا دینے میں اللہ کی قدرت کرنٹ کا کام کر رہی ہے. پانی میں پیاس کے بجھانے میں اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کر رہی ہے. کھانے میں بھوک کے مٹانے میں اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کر رہی ہے. پیسے اور حکومت کے ذریعے سے کام بنانے میں اللہ کی قدرت کرنٹ کی طرح کام کر رہی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی. لیکن ہر کوئی مانتا ہے کہ دنیا کی مثال میں کہ کرنٹ ہے اس وجہ سے فین چل رہا ہے، کرنٹ ہے اس وجہ سے لائٹ سے روشنی آ رہی ہے. ایسے ہی بلکہ اس سے زیادہ ہم مسلمان کو اس بات کا یقین رکھنا ضروری ہے کہ تمام اسباب میں اللہ کی قدرت کام کر رہی ہے، تبھی اس سے ہمیں نفع اور نقصان ہونا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ظاہر کے خلاف بولنا ہے، سننا ہے، سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے. تمام چیزوں کو اہمیت کے ساتھ کرنا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں حکم کیا ہے کہ بولو بھی، سنو بھی، غور و فکر بھی کرو اور اللہ سے مانگو بھی. کسی ایک تین چیزوں میں کسی ایک چیز میں ہم کمزور نہیں کر سکتے. مجھے اچھا بیان کرنے آتا ہے لہٰذا مجھے ایمان کے تعلق سے سننے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں. ہر چیز کی ضرورت ہے. دل میں جو باتیں آتی ہیں زبان کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے، آنکھ کے ذریعے سے، غور و فکر اور دماغ کے ذریعے سے دل میں بات اترنے کا ایک ہی راستہ نہیں ہے، صرف کان.
بلکہ بہت سارے راستے ہیں جو آدمی سوچتا ہے وہ بات بھی دل میں آ جاتی ہے، جو دیکھتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے، جو بولتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے، اور جو سنتا ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو ہم اللہ سے ہونے کو بولیں، سنیں، سوچیں، غور و فکر کریں اور اللہ کی مخلوقات کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، تو اس سے ہمارا دل مشغول ہو اور ہر ایک کو اہمیت دیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم اپنی ذاتوں میں بھی غور و فکر کرنے کا اعلان رکھا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، دیگر مخلوقات اور کائنات کی چیزوں میں تو غور و فکر کرنا ہی ہے، اور تو اپنی ذاتوں میں بھی کیوں غور و فکر کرنا کہ اللہ نے کیسے ہمیں بنایا۔ دنیا کی ساری مشینیں ایک ساتھ نہیں چلتی، اور انسان کے بدن میں جب سے یہ مشینیں بنی ہیں، دل ہے، گردے ہیں، پھیپھڑے ہیں، یہ جب سے بنے ہیں جب سے چلتے ہیں اور موت تک چلتی ہے، اس کو کوئی بند نہیں کرتا اور یہ خراب نہیں ہوتی، بالکل خراب نہیں ہوتی کہ اب 1 مہینے میں خراب ہو گئی، پیدا ہوتے ہیں 2 مہینے میں دل خراب ہو گیا، تیسرے مہینے۔ اور دنیا کی مشینیں 2 4 سال 5 سال سے زیادہ کوئی کرے، اور ایک ساتھ نہیں چلتی ساری مشین، 24 گھنٹے کون سی مشین نہیں چلتی۔ تو اللہ نے ایسی ایسی مشینیں ہمارے بدن میں رکھی ہیں، جسم میں رکھی ہیں، اور ایسا نازک کام کرتی ہیں، دیکھنے میں بہت نرم ہے، سخت بھی نہیں ہے، کام بھی بہت نازک کرتی ہیں، دل کا کام نہیں لیجیے، لمحے میں بدل کے نچلے حصے سے پورا خون لیتا ہے، اس کو صاف کر کے پھر اوپر پہنچ کرتا ہے، تو دماغ تک جاتا ہے، پھر پورے بدن میں پہنچتا ہے۔ تو یہ غور و فکر ہے جس کے ذریعے سے ہمیں ایمان کی قوت ہمیں حاصل ہو۔ تو ایمان کی قوت کو مضبوط کرنا بےحد ضروری، اور بڑھتے دم تک اس مجمعے میں اپنے آپ کو لگائے رکھنا ہے، اس کی کوئی امتحان نہیں ہے۔ اب میرا ایمان مضبوط ہو گیا لہٰذا مجھے بولنے اور سننے کی ضرورت نہیں، ایسا ہے۔ ہم آخری سانس تک ایمان کو مضبوط کرنے کے محتاج ہیں، اور یہ ہماری دینی ضرورت ہے۔ جیسے دنیاوی ضروریات ہوتی ہیں، گاڑی چلانا ہے تو پیٹرول اس کے لیے ضرورت ہے، فون چلانا ہے تو چارجنگ اس کے لیے ضرورت ہے، تو ایسے ہی اسلام پر چلنا ہے تو ایمان کی قوت ضروری، ایمان کی چارجنگ ضروری ہے۔ جیسا ہم ہر دن چارجنگ لگانے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایسے ہی ایمان کی مجلس کو ہمیں ہر دن ضروری سمجھنا ہے۔ جیسے ہم ہر دن چارجنگ لگاتے ہیں، ایسے ہی ایمان کا حلقہ ہمیں ہر دن لگانا ہے، تبھی ہمیں استقامت کے ساتھ ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا آسان ہے۔ اس کے لیے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کے بغیر چھوٹی سی چھوٹی دنیا کی چیز ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، جنت جیسی بڑی چیز کیسے حاصل ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، کیا تمہارا گمان ہے کیا تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ؟ کیا تمہیں قربانیوں سے گزارنا نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اور دین کے خاطر قربانی دینا، اپنے آپ کو قربان کرنا، اپنی ساری پونجی لگا دینا، اپنا جان بھی لگانا، مال بھی لگانا، سوچ فکر دل دماغ ہر چیز لگانا، اور اس کے بدلے میں کامیابی کا ملنا، یہ بہت سستا سودا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی تمنا کیا ہو رہی تھی؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ کو گرم پانی میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا ظالموں نے پکڑ کر، تو آپ رونے لگے، تو لوگوں نے پوچھا شاید موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ اس واقعے سے حضرت عبداللہ بن حذافہ صحابی رضی اللہ عنہ کی قربانی کا جذبہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کیسا جذبہ ہوا تھے۔ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ڈالا جائے گا اور میں چل رہا ہوں،
اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میری ایک جان ہے، اگر میرے بدن میں جتنی جانیں ہوگی، جتنے بال ہیں اتنی جانیں ہوگی، تو میں ایک ایک کر کے سب کو قربان کر دوں۔ ایک ہے قربانی دینا، ایک ہے اسراف کی قربانی کی محبت کا دل میں آ جانا۔ جب تک قربانی کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی، ہم 100% قربانی دینے والے شمار نہیں ہوں گے۔ قربانی کی محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس راستے کی تکلیف سے محبت ہو جائے، اسراف کی تکلیف ہمیں محبوب ہو جائے، یہ قربانی کا اعلیٰ ہے۔ ایک ہے کوئی تقاضا پہ آ گیا، اس تقاضے کو پورا کر دی قربانی دے کر، تو ہم نے ذمہ داری پوری کی۔ ذمہ داری پوری کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اعلیٰ درجے تک پہنچنا ہے، اس کے لیے اسراف کی تکلیف کی محبت ہمارے دلوں میں آنا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ کی تمنا تھی کہ میری موت شہادت کے ذریعے سے ہو، زخم سے میری روح نکلے۔ فرماتے ہیں آپ کہ میرے دنیا کا خاتمہ اس طرح ہو کہ سردی کی رات ہو، بارش کی رات ہو، اندھیری رات ہو، اور فوج دشمن پر حملہ کرے، میرے پاس ہتھیار نہ ہو، اور صرف ایک بھاگ ہو جو بارش سے حفاظت کے لیے ہو، اور میں خدا میں شہید کر دیا جاؤں، یہ میری لیے محبوب ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس وقت مقدر نے کہا گھر میں اتفاق فرمانا، تو آپ کی تمنا تھی، آپ فرماتے ہیں موت کے وقت کاش یہ روح میری ناک سے نکل رہی ہے، کاش یہ روح کسی زخم سے نکل رہی ہے۔ یہ بات آدمی اسی وقت ہو سکتا ہے جب مسلمان کو اسراف کی تنظیم سے محبت ہو۔ قربانی ایک ہے قربانی کا دینا، ایک ہے قربانی کی محبت کا دلوں میں آنا۔ جب قربانی کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی تو پھر بڑا سا بڑا تقاضا ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوگا۔ دنیا کے کام رکاوٹ بنیں گے تب بھی بوجھ محسوس نہیں ہوگا۔ ہر حال میں ہم تقاضے کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ آج ہمارے لیے تقاضے اس لیے مشکل ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر قربانی کی محبت نہیں ہے، اور قربانی دینے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ جان لگانا، مال لگانا، اور اپنی حیثیت کو قربان کرنا، یہ بھی قربانی کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں مشورے کے تابع ہوں، میں حکم کے تابع ہوں، میں اصول کے تابع ہوں۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قربانی کے تعلق سے ایک ہے قربانی کا دینا، اور دوسری چیز ہے قربانی کا صحیح رخ پر پڑنا۔ ایک ہے قربانی دینا ہے، اور قربانی کا صحیح رخ پر پڑنا بھی ضروری ہے، یعنی ہماری قربانی اصول کے مطابق، مشورے کے مطابق، امیر کے اطاعت کے مطابق، اپنی طرف سے نہ ہو، اپنے دماغ سے نہ ہو، اپنی سوچ سے نہ ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ قربانی میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قربانی کی مقدار کو بڑھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ کام میں لگ جائیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ قربانی کی مقدار کو بڑھائیں گے اتنا فائدہ ہوگا، اتنی اسی حساب سے ہدایت وجود میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محنت دی ہے دونوں جہاں کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، اور ہم پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کے لیے دعوت کرنے کی اللہ نے ہمیں محنت دی ہے۔ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، یہ پوری کامیابی کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کو ہم نعمت سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیدا ہونے کا مقصد سمجھنا ہے کہ میں اسی لیے پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اسی لیے نکالا گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ کام نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے بعد ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ کام کرنا کتنا ضروری ہے۔